انفو پینل کے ناظرین اور حاضرین کو السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج آپ حضرات جانتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کی ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. پچھلی ویڈیو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن اور فرعون کے گھر ان کی تربیت اور ان کی والدہ کے پاس کیسے پہنچے وہ، اور ان کی جوانی پھر مطلب جو ہے وہ قبطی سے جھگڑا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے گاؤں سے نکل کے اپنی بستی سے نکل کر مدین پہنچ گئے تھے. مدین جو ہے وہ سعودی عرب میں ایک جگہ ہے، ایک بستی ہے. وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر رہنے لگے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا تھا. یہاں تک ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا. اس سے آگے شروع کرتے ہیں. نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مدین سے اب نکلے. کافی عرصہ اس میں گزر گیا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ مصر میں لوگ بھول گئے ہوں گے کہ موسیٰ کون تھا، کس نے قبطی کو مارا تھا، اور کیسے مطلب جو ہے نا فرعون بھی بدل گیا ہوگا، دوسرا فرعون آ گیا ہوگا، دوسرا بادشاہ آ گیا ہوگا. تو اس لیے میں جاتا ہوں اور اپنی قوم کا حال چال دیکھتا ہوں وہاں پر کس طریقے سے رہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو تھی ان سے ساتھ لیا. حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت چاہی اور وہ پیدل سفر جو تھا وہ کرنے لگے مصر کی طرف. اب یہ سفر نو ڈاؤٹ بڑا دشوار گزار سفر تھا، لیکن راستے میں رات ہو گئی. رات کو مطلب جو ہے ان کو سردی لگی، کیونکہ رات کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی بیوی جو تھیں وہ حاملہ بھی تھیں. تو وہ مطلب ان کو سردی لگی، تو وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ بھائی میں کوئی آگ کا بندوبست کرتا ہوں، اس لیے کہ یہاں پہ مطلب اب ہمارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، نہ ہمیں کوئی سپورٹ کرنے والا ہے، جنگل بیابان ہے. یہ جگہ جو ہے نا، یہ جہاں کی اس وقت میں بات کر رہا ہوں، یہ تقریباً صحرائے سینا کی بات ہے. یہ اس صحرا میں آپ کو پتہ ہے ریت ہی ریت ہوتی ہے، رات کا وقت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مسز کو، اپنی بیوی کو کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں، میں وہ سامنے آگ نظر آ رہی ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں، وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کی سردی کی جو ہے نا اس کا کمی کرنے کے لیے آپ بندوبست کروں، کوئی آگ جلاؤں. تو موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چل پڑے. وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو آگ ایک درخت میں سے نکل رہی ہے اور جو ہے اسی کی روشنی نظر آ رہی تھی. اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اب غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ تم وادی طوا میں ہو اور یہ پاک وادی ہے، اپنے جوتے اتار دو، اور میں ہی تمہارا خدا ہوں، اس لیے تم میری ہی عبادت کرو، اور جو ہے اس وقت تم میرے سامنے ہو. یہ وہ کوہ طور کا دامن والا علاقہ تھا جہاں پہ یہ درخت تھا. یہ درخت آج بھی وہاں پہ موجود ہے. آپ اس وقت سکرین پہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. یہ وہ درخت ہے جس میں سے یہ روشنی نکل رہی تھی. آج تو خیر وہاں آبادی ہے، اس وقت تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. تو بہرحال وہاں سے وہ جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے آپ کو نبوت ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ اللہ کے نبی ٹھہرے، اور وہاں سے پھر واپس آئے، اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور مصر پہنچ گئے. مصر جب آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل کی حالت بہت پتلی ہے. لوگوں نے ان کو اپنے نوکر بنایا ہوا ہے، کام کرواتے ہیں سارا دن، محنت مزدوری کوئی دیتے نہیں ہیں، اور بالکل غلاموں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ میں یہاں وضاحت کر دوں، بنی اسرائیل جو ہے یہ اوریجنلی مصر کے رہنے والے نہیں تھے، یہ فلسطین کے رہنے والے تھے، بیت المقدس کے رہنے والے تھے. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں سے ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، وہاں سے مطلب جو ہے نا ایک سوداگر ان کو لے کر مصر آ گئے، اور مصر میں آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، پھر وہ وہاں کے بادشاہ بن گئے. تو بنی اسرائیل اس طریقے سے یہاں آ کے آباد ہوئے تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. تو اس وقت ورنہ یہ بیت المقدس کے رہنے والے تھے. بہرحال
جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی یہاں تو مطلب میری قوم کا تو بہت برا حال ہے، یہاں تو فرعون جو ہے بڑے ظلم کرتے ہیں، قبطی قوم بڑی ظلم کرتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں، اور جو ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی بہتر سبیل پیدا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو لے کر، جو کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب بتائے جاتے ہیں، رات کو لے کر ان کو نکل پڑے اس بستی سے۔ بہرحال لے کر جب نکلے تو پیچھے فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ تو ساری قوم ہی چلی گئی ہے، تو وہ انہوں نے پیچھے فوج دوڑا دی گھوڑوں پر۔ اب یہ پیدل سب لوگ جا رہے تھے بنی اسرائیل۔ بہرحال آگے جو ہے یہ آ گیا، اب مطلب سمندر آ گیا۔ یہ جو ہے سمندر میں سے اب گزریں کیسے؟ یہ سمندر وہی ہے جہاں سے اب مطلب جو ہے بعد میں مطلب قاہرہ کے پاس سے جو گزرتا ہے، اسی سے جب گزرنے لگے تو آگے اب سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں، تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اب مروا دیا، اب آگے دیکھو تو آگے بھی مریں گے پیچھے بھی مریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا جو تھا وہ سمندر کے پانی پہ مارا، سمندر کا پانی 2 حصوں میں پٹ گیا، درمیان میں سے جگہ بن گئی خشکی کی۔ تو ساری بنی اسرائیل کی قوم جو تھی اس سمندر کے پانی میں، اب دونوں طرف سمندر کا پانی کھڑا ہے اور درمیان میں خشک جگہ ہے، وہاں سے یہ بنی اسرائیل نکل کے جا رہے تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے پار کیا، پیچھے سے جو ہے فرعون کی فوج آ گئی، اور انہوں نے بھی اپنے گھوڑے جو ہے نا سمندر میں ڈال دیے خشکی کی جگہ دیکھ کر۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ نے دونوں پانی پھر ملا دیے، اور اس طریقے سے فرعون کی پوری فوج جو تھی وہ اس میں غرق ہو گئی پانی میں، فرعون سمیت۔ فرعون بھی وہاں مارا گیا، اور جو ہے صدیوں بعد اب اس کی لاش جو ہے وہ سمندر نے نکال کے باہر پھینکی، جو کہ آج کل مصر کے میوزیم میں جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا کہ فرعون کو میں رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بناؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کو عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے، دنیا جا جا کے دیکھتی ہے، اور مطلب جو ہے نا وہ ان کے ظلم کی داستانوں کو جو ہے وہ دہراتی ہے۔ بہرحال وہاں سے جو ہے بنی اسرائیل کیونکہ پار کر چکے تھے سمندر کو، اب یہ وہ علاقہ جہاں پر شرم الشیخ ہے آج کل، یہ شہر آباد ہے، وہاں جو ہے دونوں طرف یہ آگے جو ہے نا یہ خلیج جو ہے 2 حصوں میں پٹ جاتی ہے، ایک حصہ عقبہ والا ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ ایلات والا ہے۔ تو یہ درمیان میں شرم الشیخ ہے، یہاں مطلب جو ہے یہ اسی کے ساتھ بالکل دریائے اپنے صحرائے سینا ہے، اور پھر کوہ طور ہے۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہ اس میں آ گئی اپنی بنی اسرائیل کی قوم، اس میں آ کے آباد ہو گئی۔ یہیں پہ مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کا بندوبست کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ۔ تو جب من و سلوہ سے بھی ان کا دل بھر گیا تو یہ کہنے لگے کہ بھائی اب تو ہمیں مطلب جو ہے ساگ چاہیے، پیاز چاہیے، ہمیں دوسری چیزیں چاہیے، تو اس لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ نے مطلب جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے، آپ دیکھو اللہ آپ کو مفت میں کھلا رہا ہے، آپ بنا کوئی کام کاج کیے جو ہے وہ کھا پی رہے ہو، تو اللہ کھلا رہا ہے آپ کو، لیکن اگر آپ کو یہ مطلب جو ہے نا وہ ساری چیزیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ بیت المقدس پر حملہ کریں۔ وہاں پر ایک عمالقہ قوم جو تھی آباد تھی، جن کا وہاں پہ رول چلتا تھا، تو ان پر حملہ کریں اور ان سے لڑائی کریں اور ان سے وہاں بیت المقدس واپس لیں، اور پھر آپ اپنی آبادی وہاں پہ بنائیں، وہاں پہ آپ اپنی حکمرانی کریں، پھر آپ کا جو دل کرے وہاں کھائیں۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم بنی اسرائیل وہاں سے نکلی، لیکن کیونکہ یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی تو انہوں نے جو ہے لڑنے سے انکار کر دیا تھا مالکہ قوم سے، تو یہ صحرائے سینا میں بہت عرصے تک بھٹکتے رہے۔ کچھ روایات میں ہے کوئی 40 سال انہوں نے وہاں گزارے ہیں صحرائے سینا میں، واللہ عالم ایکچوئل عرصہ کتنا ہے، لیکن یہ وہاں سے پھر جو ہے نا صحرائے سینا میں ہی مطلب جو ہے وہ رہے۔
وہیں سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا 30 دن کے لیے، اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا مزید 10 دن، تو 40 دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تورات ان کو دی، جو کہ 2 تختیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ یہ تورات جو اوریجنل تورات تھی، یہ 2 تختیوں پر، یہ لے کے 40 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں واپس آئے بنی اسرائیل میں، تو وہاں دیکھا کہ نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ آپ کے بھائی جو تھے حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو بھی کیونکہ آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو بھی نبی بنا دے، اور میری میری جو ہے ہمت بندھائے گا اور میری مدد کرے گا، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر آپ جو ہے تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے۔ تو وہ جب وہاں سے واپس آئے تو دیکھا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، وہاں پہ سامری جادوگر نے ایک بچڑا بنایا ہوا ہے، اس میں سے آواز آتی ہے، لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کے بہت ناراض ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور ان کو کہا کہ یہ کیا ہے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ قوم مطلب جو ہے 40 دنوں میں ہی پھر گئی، 40 دنوں میں یہ بچڑے کی عبادت کرنے لگی۔ تو بہرحال اس ناراضگی کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ میری بات نہیں مانتے تھے، مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے، اس لیے میں نے آپ کے پیچھے نہیں آیا کوہ طور پہ۔ تو بہرحال یہاں جو ہے نا اس صحرائے سینا میں ہی پھر آپ 70 لوگوں کو لے کے، جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس صورت میں کریں گے جب آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھا دو، ہم اللہ کو دیکھ لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، یہ 70 لوگ لے کر کوہ طور پر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جا کے دعا کی، کیونکہ آپ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر جا کر بات کر لیتے تھے۔ یہ واحد پہاڑ ہے دنیا میں جس پہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ تو وہاں جا کے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بھائی ہم یہ لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کہ آپ لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ورنہ یہ سارا سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا، اور تم سب لوگ جو ہے اس کے لیے اب تجلی کو نہیں برداشت کر پاؤ گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پہاڑ کے، وہ جل کر سرما ہو گیا، وہ 70 بندے جو تھے وہ سب کے سب مر گئے اس دہشت سے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن وہاں بے ہوش رہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی سارے لوگ 70 کے 70 بندے مرے پڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو دوبارہ زندگی دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ان کو ساتھ لے کر واپس اپنی قوم میں آ گئے۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اگلی قسط میں انشاءاللہ اس سے آگے شروع کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، اور یہ قصے کا جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کا ہم لے کے آگے بڑھیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ مطلب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی قسطیں بھی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور آل کا آپشن سلیکٹ کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔